بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کروں کے ساتھ یعنی زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس خوش دلی سے قربانی کرو، یعنی اس کو بوجھ مت سمجھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث مبارکہ میں قربانی کی 3 فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کروں کے ساتھ آئے گا، یعنی جیسا جانور قربان کیا تھا ویسا ہی ملے گا، اور قیامت کے دن اس کا کوئی بھی اندام ضائع نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کے وقت فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی عبادتوں کا مخصوص دنوں میں خصوصی اجر و ثواب ہے۔ خدا رحمان و رحیم کے نزدیک عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ جانیں قربان ہوں اور خون بہے، یعنی جانور قربان ہوں۔ یہ دراصل انسان کے اپنے جذبات کی قربانی ہے اور اس کی فداکاری کا امتحان ہے۔ چنانچہ اس کی ابتدا ملت اسلامیہ کے جد امجد خدا کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی سے ہوئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کرنے سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ کر کے دکھایا۔ خدا نے اگرچہ اس کے لخت جگر کی جان بچا لی، مگر اس قربانی کی ہمت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بیٹے کی قربانی کا حکم تو نہیں دیا، البتہ اس مبارک و عظیم قربانی کی یادگار اس ملت حنیفیہ میں جاری رکھی، اور ہر سال اس کا دہرانا اہل استطاعت پر لازم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے جب چوری پیر دی، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا امتحان ہو گیا۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا، نیک نیتی اور خلوص دل پہلے قبول ہو گیا۔ اس آیت نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ صرف جانوروں کا خون بہا دینے سے یا گوشت کھانے یا کھلانے ہی سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہاں تو اصل قیمت تقوی، خلوص، خوش دلی، جوش محبت اور جذب قربانی کی ہے۔ جس بندے میں یہ خوبی زیادہ ہوگی
اس کی قربانی بھی اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے روحانی اور نسلی جد امجد خدا کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا اور وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی اس سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کا ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے بالوں کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون کا بھی یہی حساب ہے؟ یعنی اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ بیڑ، دمبا، مینڈا اور اونٹ جیسے جانور جس کی کال پر گائے، بیل اور بکری کی طرح کے بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جانور کی کال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی طرح ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی اسی شرح سے ملے گا، یعنی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔